أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ آج کا سبق ہے 25۔ ہم نے دیکھا عربی گرامر میں با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اور اسم کی جب تک ہمیں یہ 4 حالتیں معلوم نہ ہو کہ وہ رفع، نصب، جر میں سے کس حال میں ہے، یا جنس کے حساب سے مذکر ہے یا مؤنث ہے، عدد کے حساب سے واحد، مثنیٰ یا جمع ہے، اور وسعت کے حساب سے نکرہ ہے، معرفہ ہے، کیا ہے، ہم نہ اس اسم کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ استعمال۔ ہم نے یہ دیکھا الفاظ جو ہے مل کے مرکبات بناتے ہیں۔ مرکب کی 2 قسم ہوتی ہیں: مرکب تام، جملہ، جس کی مزید 2 قسمیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اور جبکہ مرکب ناقص کیا ہے؟ ایسے مرکب جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، جیسے مرکب عطفی، کتاب و قلم، ایک اسم دوسرے اسم سے جو ہے جڑتا ہے۔ مرکب توصیفی، ایک اسم دوسرے اسم کی تعریف کرتا ہے، جیسے کتاب کریم۔ مرکب اضافی، جس میں جو ہے وہ کسی ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ظاہر ہوتا ہے، جیسے جو ہے کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب۔ اور مرکب جاری جو ہے جس میں حرف جارہ استعمال ہو، جیسے فی کتابی، کتاب میں۔ یا مرکب اشاری، جس میں اس میں اشارہ استعمال ہو کسی اسم کے ساتھ، جیسے حاضی کتابی۔ اور مرکب عددی، جس میں اعداد جو ہے وہ مرکب کی شکل میں۔ ہم نے آسان عربی گرامر شروع کی، اس کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ اسم کے 4 پہلو اور مرکبات، جس میں مرکبت ناقصہ اور جملہ اسمیہ شامل۔ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ فعل کی اقسام، جس میں فعل ماضی، مضارع، امر و نہی، ابواب میں ثلاثی، مجرد اور مزید فی کے ابواب، اور جملہ فعلیہ شامل ہے۔ الحمدللہ یہ دونوں حصے ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اس کا تیسرا حصہ جو ہے اسماء مشتقہ ہے اور غیر افعال، صحیح افعال۔ انشاءاللہ آج ہم اس تیسرے حصے کی ابتدا کریں گے، اسماء مشتقہ۔ اور چوتھا حصہ اس کا اس میں اعداد پہ ہے۔ تو یہ 4 حصے ہیں اس کتاب کے۔ تو آئیے الفاظ کی قسمیں دیکھیں۔ الفاظ جو ہے اسم فعل کی اقسام کے حساب سے 2 قسم کی: جامد یا ماخوذ اور مشتق۔ جامد وہ ہیں جو کسی سے نہیں بنے یا ان سے کچھ نہیں بنتا، یعنی بعض اسما کے بارے میں اختلاف تو ہو سکتا ہے وہ جامد یا مشتق ہے، لیکن استعمال ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور مشتق وہ اسما جو کسی سے نکلے، آخذ کیے جائیں، تو ان میں سے ایک ہے اسماء مشتقہ۔ کچھ الفاظ ایک قاعدے اور اصول کے تحت بنتے، یعنی وہ تمام مادوں سے ایک ہی طریقے پر، یعنی ایک ہی وزن پر بنائے جا سکتے ہیں۔ ایسے الفاظ مشتقات کہلاتے ہیں، جن کا اپنا ایک مخصوص وزن ہوتا ہے۔ کچھ الفاظ کسی قاعدے اور اصول کے تحت نہیں بنتے، بلکہ اہل زبان انہیں جس طرح استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں، ہم بھی انہیں ویسے استعمال کرتے ہیں، انہیں جامد کہتے ہیں۔ جیسے کرسی، کرسی جامد ہے، اس سے کوئی چیز نہیں بنے گی، کرسی کرسی ہی رہے گی۔ اسی طرح افعال سب کے سب مشتقات ہیں، کیونکہ ہر فعل کی بناوٹ مقررہ قواعد کے مطابق عمل میں آتی ہے۔ سینکڑوں اسما ایسے ہیں جو کسی قاعدے کے تحت نہیں بنائے گئے، بلکہ اہل زبان ان کو جس طرح استعمال کرتے ہیں، جیسے عربی زبان میں ثلاثی مجرد کا مصدر جو ہے کسی کی قاعدے کے تحت نہیں بنتا۔ مثلا مارنا ضربن، جانا ذہابن، طلب کرنا طلبن، بخش دینا غفران، یہ مصدر ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اہل زبان جس طرح انہیں بناتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان کو ایسے ہی بنایا جاتا ہے۔
تو اس میں مشتق کی ویسے تو بعض نے 8 قسمیں، بعض نے 6، بعض نے 7 کی ہیں، لیکن جن پہ سب متفق ہیں آئیے انہیں دیکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے اسم فاعل، یعنی بغیر زمانے کے تعین کے کسی کام کو کرنے والے کا مفہوم دینے والے اسم کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ اور اس میں مفعول کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جس میں کسی پر کام کے ہونے کا مفہوم ہو۔ اور اس میں ظرف کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم مشتق جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کا وقت یا اس کی جگہ کا مفہوم رکھتا ہو، اسے اسم زمان و اسم مقام بھی کہتے ہیں۔ چوتھی قسم جو ہے اسم صفہ، وہ اسما جو بطور صفت استعمال ہوئے ہیں، بعض نے اس کے 3 حصے یعنی علیحدہ علیحدہ کیا ہے، اسم صفہ، اسم جو ہے وہ تفصیل اور اسم مبالغہ، بعض نے تینوں کو ایک ہی میں رکھا ہے اسم صفہ۔ اس میں تبدیل جو ہے جیسا میں نے بتایا، کچھ نے اس کو علیحدہ سے بھی لیا ہے، کسی موصوف کی صفت کو دوسرے کے مقابلے میں برتر یا زیادہ ظاہر کرنے کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اسے اس میں تبدیل کہتے ہیں۔ اس میں اعلیٰ وہ اسم جو اس چیز کو بتائے جو کسی کام کے کرنے کا ذریعہ ہو، یعنی اوزار یا ہتھیار۔ تو یہ بنیادی طور پر 6 جو ہے وہ اس میں مشتق ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اسی طرح اس میں جو ہے وہ صفت، اس میں تبدیل، اس میں اعلیٰ، اور ان کے ساتھ جو ہے اس میں جو ہے مبالغہ۔ اس میں فاعل بنانے کا کیا طریقہ؟ ثلاثی مجرد میں 3 حرفی افعال میں کیا ہے؟ فاعلن کے وزن پہ بنتا ہے۔ مثلا شاکر سے شاکرن، ظالم سے ظالمن، عالم عالمن، یہ کیا ہے؟ فاعلن کے وزن پہ ثلاثی مجرد 3 حرفی، ان کے بنانے کا اس میں فاعل کا طریقہ کیا ہے؟ فاعلن کے وزن پہ بنتا ہے۔ اور جبکہ مزید فی میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر تمام ابواب سے خاص طریقے پر بنتا ہے، یعنی ہر باب کا اپنا ایک پیٹرن ہے۔ علامت مضارع ہٹا کر اسی کی جگہ میم مضموم یعنی میم کا سرا پیش والا لگا دیں، عین کلمے پر کسرہ لگائیں اور لام کلمے پر تنوین لگائیں، تو اس ثلاثی مسجد فی سے جو ہے وہ اس میں فاعل بن گیا۔ جیسے یہ دیکھیں، یسلمو، یسلیمو، علامت مضارع جو ہے یہ اس سے یسلیمو سے کیا ہو جائے گا؟ مسلمون، یا ہٹائیں گے میم لگا دیں گے اور جو ہے درمیان والا کلمہ سین جو ہے اس کے نیچے زیر دیں گے، وہ جو ہے اس کے جگہ کسرہ لگائیں گے اور آخری پہ تنوین، تو یسلیمو سے مسلمون۔ اسی طرح یدبرو سے مدبر، مدبر، اور اسی طرح مخاطب کے لیے جو ہے کیا ہوگا؟ یخاطبو سے مخاطب، یعنی اس میں فاعل میں زیر آتا ہے درمیانی کلمے، بس یہ یاد رکھیں۔ باقی جو ہے میم کا سرا پیش کے ساتھ اور آخر میں تنوین، یہ سب میں کام۔ اس میں ظرف کے اوزان، اس میں ظرف جو ہے وقت اور زمانے کو ظاہر کرتا ہے، اس میں زمان اور اس میں مقام، بعض نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، بعض نے ان دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا۔ اس کے اپنے وزن ہے، ایک ہے مفعلن، مفعلن کے وزن پہ، دوسرا ہے مفعیلن زیر والا، اور تیسرا ہے مفعلتن۔ اور یہ جو ہے مفعلتن اگر کوئی کام کسی جگہ مکان میں بکثرت ہوتا ہو تو یہ پھر مؤنث مفعلتن کے وزن پہ اس کا جو ہے اس میں ظرف بنے گا۔ جیسے مدرسۃ، مطبعۃ، مکتبۃ، جیسے مدرسہ اس میں ایک کام لگاتار ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے۔ مطبعۃ کوئی پریس جس میں چیزیں چھپتی رہتی ہیں لگاتار۔ مکتبۃ لائبریری جس میں مسلسل پڑھائی مطالعہ اور کتابیں ہوتی ہیں۔ تو یہ 3 اوزان ہے اس میں ظرف کے، مفعل، مفعیل، مفعلۃ، اور چوتھا ہے مفاعل۔ تینوں اوزان کی جمع مکسر کا ایک ہی وزن ہے مفعل۔ یہ 3 جو ہے یہ واحد کے لیے مفعل، مفعیل، مفعلۃ، اور ان سب کا جو جمع مکسر کا کوئی اگر لفظ آتا ہے وہ مفاعل کے وزن کا ہے۔ تو اس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ کام کو کرنے کو مفہوم دینے والا اسم، جیسے صالح سے صالح، فاعل سے فاعل، مجتہد سے مجتہد، مفتح۔ اچھا، اس میں ایک چیز یاد رکھیں، جب یہ صفت کی شکل میں آتے ہیں تو پھر یہ جو ہے
فعیلن کے وزن پہ بنتا ہے، جیسے مفتعیل۔ اب یہ اس کی فائل کا جو ہے جو ٹیبل ہے اس کی گردان کو دیکھیں، فائلن، 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 اور مؤنث کیا ہوگا؟ فائلتن، فائلتن، فائلتن۔ اور جو ہے تسنیہ کے صیغے دیکھیں، فاعلان، فاعلین، لین، فاعلین، فاعلان، فاعلین، فاعلین۔ اور مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فاعلتان، فاعلتین، فاعلتین۔ جمع کا دیکھیں، فاعلون، فاعلین، فاعلین۔ مؤنث کی جمع دیکھیں، فاعلات، فاعلات، فاعلات۔ تو یہ جو ہے فائل جو ہے اس کی گردان ہے، یعنی یہ جو ہے مرفوع، منصوب اور مجرور حالت میں اکیلا ہوگا تو فاعلن، فاعلن، فاعل، دو ہوں گے تو فاعلان، فاعلین، فاعلین، جمع ہوں گے تو فاعلون، فاعلین، فاعل۔ مؤنث ہوگا تو کیا ہوگا؟ فاعلتن، فاعلتن، فاعلتن۔ دو ہوں گی تو کیا ہوگا؟ فاعلتان، فاعلتین، فاعلت۔ جمع ہوں گے تو فاعلات، فاعلات، فاعل۔ یعنی یہ جو ہے رفع، نصب اور جر کی تین تین جو حالتیں ہم بناتے ہیں فعل کی، فاعل کا بالکل اسی طرح جو ہے مذکر مؤنث کا ٹیبل بنتا ہے۔ ثلاثی مجرد فی میں کیسے بناتے ہیں؟ مزید فی کے اندر ہمیں پتہ ہے یہ 8 باب ہوتے ہیں۔ ان 8 باب میں کیا کرتے ہیں؟ علامت مضارع کو ہٹا کے میم پیش والا لگا دیتے ہیں، عین کلمے کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، اور آخری جو ہوتا ہے اس پہ پیش لگاتے ہیں۔ مثلا یا یفعیلو سے مفعیلن، مفعیلن، اور مفعیلن، یہ جو ہے بنتے ہیں۔ اسی طرح اگلا باب ہے یفعیلو، یفعیلو میں یا عین کے نیچے زیر اور پیش، یہ تو ہوگا مفعیل، مفعل اور مفاعل، یعنی تنوین لگا کے رفع بھی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگلا باب ہے یتفعل، یتفعل میں یا کو ہٹائیں، میم کا پیش کا صیغہ لگائیں، اور یہ 4 حرفی ہے۔ یہ جو جتنے 4 حرفی ہوتے ہیں نا ان پہ زیر نہیں لگتا، ان پہ عین کلمے پہ زبر لگتا ہے۔ یہ گا متفعل، متفعل، متفعل۔ یتفعل یہ بھی 4 حرفی ہے، علامت مضارع یا ہٹائی، میم کا صیغہ لگایا، 4 حرفی ہے تو عین کلمے پہ زیر کی بجائے زبر لگے، اور آخر میں متفاعل، متفاعل، متفاعل۔ یفتعیل، یفتعیل دیکھیں یہ 5 حرفی ہے، تو لہٰذا یہاں پہ کیا ہوگا؟ یا کو ہٹا کے پیش لگائیں گے، میم، عین کے نیچے زیر اور پیش، یہ کیا ہوگا؟ مفتعیل، مفتعیل، مفتعیل۔ ینفعل یہ بھی اسی طرح ہے، منفعل، منفعل، منفعل۔ یستفیل، یا کو ہٹا کے میم پیش لگائیں، عین کے نیچے زیر پہلے سے ہی ہے، پیش، مستفیل سے مستفیل۔ یہ یاد رکھنے کا ایک گر ہے، ان سب کو بنانے کے لیے کیا ہے؟ میم کا سرا پیش والا لگاتے ہیں، عین کلمے کے نیچے زیر اور آخر میں پیش لگاتے ہیں۔ سوائے 4 حرفی، یہ 4 حرفی کیا ہوتا ہے؟ تفعیل، اس کے ساتھ جو ہے اسلام سے افتعال، اور جو ہے اور اس کے ساتھ افعال، افعال، یہ تینوں جو ہے افعال، مفاعلہ اور تفعیل، یہ 4 حرفی، ان کا جو ہے زیر کی بجائے عین کے اوپر زبر ہے، بس یہ یاد رکھتے ہیں، یعنی متفاعل، 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 تو یہ جو ہے ان کا یاد ہے۔ اس میں مفعول جس پر کسی کام کے ہونے کا مفعول ہو، جیسے کھولا ہوا، مارا ہوا، کھایا ہوا، اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد میں تو اسی طرح جو ہے مفعولون مخصوص ہے، مفعول کا وزن ہے مفعولن، جیسے مدروب،
مکتوب۔ اور مزید فی میں کیا کرتے ہیں، جیسے فائل اس میں فائل بناتے ہیں اسی طرح مفعول بنتا ہے، یعنی علامت مضارع ہٹا کر جو ہے پیش لگا دیتے ہیں مضموم یعنی پیش والا جو ہے میم، اور جو عین کلمہ ہے اس پہ زبر ڈالتے ہیں، مفعول کے لیے زبر ڈالتے ہیں، فائل کے لیے زیر ڈالتے ہیں، اور آخر میں وہی تنوین۔ جیسے یہاں پہ یہ دیکھیں یکرمو، کیا ہوگا مکرم، یعلم معلم، یعنی اس میں فاعل اور مفعول دونوں ایک ہی طرح بنتے ہیں، علامت مضارع ہٹا کے میم کا سرا لگاتے ہیں، میم کا منہ سے کہتے ہیں اس پہ پیش، عین کلمے پہ جو ہے زیر، فاعل کے لیے مفعول کے لیے زبر، اور آخر میں تنوین۔ تو یہ دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، سوائے 4 حرفی حروف والے جو باب ہیں مزید فی کے، ان میں جو ہے عین کلمے پہ زیر کی بجائے زبر آئے گا دونوں حالتوں میں، فاعل میں بھی اور مفعول میں۔ اب فاعل اور مفعول کا فرق کیا ہے، فاعل اور اس میں فاعل کا فرق کیا ہے؟ فاعل ہمیشہ جملہ فعلیہ میں معلوم ہو سکتا ہے، جیسے دخل الرجل البیت، داخل ہوا مرد میں۔ اب یہ جو ہے دخلا جو ہے یہ تو ہو گیا فعل، اور رجلو، یہ جو رجلو ہے نا یہ کیا ہے فاعل، بیتا بیت میں، یعنی کون گھر میں داخل ہوا، مرد، تو مرد جو ہے وہ اس نے کام کیا لہذا وہ فاعل ہوا۔ یہاں الرجل فاعل ہے، اگر الرجل الگ سے لکھا جائے تو فاعل نہیں کہہ سکتے، جبکہ اس میں فاعل میں کام کرنے والے کا مفعول ہوتا ہے، جملے کے علاوہ بھی اگر الگ سے لکھا جائے تب بھی آسانی سے پہچانا جاتا ہے، جملے میں حسب ضرورت فاعل مفعول وغیرہ کے طور پہ آ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں المعلم مجتہد، یہ کیا اس کی صفت ہے، تو یہ کیا المعلم یہ فاعل، المعلم مجتہد یہ ابھی اس کی خبر ہوگی، مبتدا اور خبر، قدم المجتہد فعل اور فاعل، یہ المجتہد جو ہے یہ کیا ہے فاعل، کیوں اس سے پہلے فعل آ رہا ہے قدم، ضربت جو ہے اسے دیکھیں مجتہدت، یعنی فعل کے ساتھ کیا مفعول آ گیا یہاں، مجتہدہ یہ مفعول کے شکل میں۔ اسی طرح انعام مجتہدن، انعام مضاف ہے، مجتہدن مضاف ہے، المعلم اور المجتہد دونوں اس میں فاعل ہیں۔ اس میں فاعل کیا ہوتا ہے، اگر اکیلا آئے تب بھی ظاہر کرتا ہے، اور اگر وہ اپنے معنی اکیلا ہونے سے نہ دے رہا ہو پھر وہ جو ہے کیا ہوتا ہے فاعل ہوتا ہے۔ فاعل اور اس میں فاعل میں فرق یہ ہے کہ ایک اس میں فاعل علیحدہ سے آتا ہے اور اپنی پہچان کراتا ہے، اور جبکہ فاعل جو ہے وہ جب تک اس کے ساتھ کوئی فعل جڑ کر نہ آئے وہ پہچانا نہیں جاتا کون ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایکسرسائز ہے، یہ ہمارے پاس کچھ جو ہے معروف جو ہے نا ماضی کے صیغے ہیں، ان سے ہم نے اس میں فاعل، اس میں مفعول اور اس میں ظرف بتایا۔ مثلا کسدا جو ہے اس سے اس میں فاعل بنائے، فاعلن کے وزن پہ کیا ہوگا کاسدن، مفعول بنائے، مفعول کے اس پہ کیا ہوگا مقصودن، مقصودن، اور اس میں ظرف کیا ہوگا مقصدن۔ راہیمہ ایک فعل ہے، اس سے اس میں فاعل بنائے راہم، راہم، اور اس میں مفعول کیا ہوگا مرحوم، اور ظرف کیا ہوگا رحمت۔ اس کے بعد ہے سجدہ سے جو ہے اس میں فاعل بنائے ساجد، فاعلن کے وزن پہ ساجد، مفعول کیا ہوگا مسجود، اور ظرف کیا ہوگا مسجد، مسجد یعنی مسجد جو ہے وہ اس کا مفعول ہے۔ نظر فعل ہے، اس سے فاعل بنائے کیا ہوگا ناظر، اور مفعول کیا ہوگا منظور، اس میں فاعل کیا ہوگا منظر۔ اب سے جو ہے اس میں فاعل بنائے عابد، مفعول بنے معبود،
اس میں ظرف بنائے عبادت اور عبادت. اسی طرح لعبہ جو ہے وہ اس سے فائل کیا ہوگا لاعب, مفعول کیا ہوگا ملعوب, اور اس میں ظرف کیا ہوگا ملعب. فائل اور اس میں فائل کا فرق کیا ہوتا ہے؟ اصل میں جملے میں جو ہے فائل ظاہر ہوتا ہے, مفعول اور ظرف جو ہے وہ تین حالتیں ہوتی ہیں. یعنی کسی بھی جملے کے اندر جو ہے جب ہم اس میں مشتق بناتے ہیں وہ فائل مفعول اور ظرف کے وزن پہ بنتے ہیں. اور اس میں مشتق میں کیا ہوتا ہے, اس میں فائل, اس میں مفعول اور اس میں ظرف ہوتا ہے. یعنی یہ جو اسم والی حالت ہے کسی فائل مفعول اور ظرف کی, وہ اسماء مشتق میں ہوتی ہے. اسماء صفت میں کیا ہوتا ہے صفت. اسماء صفت کے اوزان کیا ہے, اس میں فائل اور اس میں مفعول میں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, کبھی فائل اور کبھی مفعول بنتا ہے. یعنی صفت جو ہے کبھی اس میں فائل کے طور پر آتی ہے, کبھی مفعول کے طور پر, اور کبھی مبتدا اور خبر بھی بن سکتے ہیں. اور تیسرا یہ صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں, جیسے رجل ظالم. اب رجل جو ہے اس میں کیا ہے, ظالم اس کی صفت ہے, اور رجل جو ہے بذات خود جو ہے وہ اسم کے طور پہ آ رہا ہے, تو اس میں جو ہے کیا ہوا, فائل ہوا. رجل مظلوم, مظلوم جو ہے وہ اس کی صفت کے طور پہ آ رہا ہے, اور رجل خود کیا ہے, اس میں فائل ہے کہ اس میں تنوین آ رہی ہے. اس میں فائل کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں تنوین آتی ہے. یہ جو ہم فائل مفعول فعل کرتے ہیں نا, اصل میں وہ اس میں فائل, اس میں مفعول اور فعل یا مصدر ہوتے ہیں, کیونکہ ان پہ تنوین آتی ہے. تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی جو ہے فائل آئے گا, اس میں فائل آئے گا وہ تنوین کی حالت, اس میں مفعول تنوین کی حالت. اس میں صرف کے اوزان میں کیا ایک وزن ہے فعیل. عام طور پر ثلاثی مجرد کے فعل لازم سے جو ہے یہ بنتے ہیں, جیسے باب, کروما اور سمیہ سے جو ہے فعیلون کے وزن پہ جو ہے اس میں صفت آتی ہے. پھر دوسرا وزن ہوتا ہے جیسے اس میں فائل کے معنی میں, مثلا سریع, حریص, رحیم, یہ سب کیا ہے فعیلون کے وزن ہے, اور سب کیا ہے اس میں صفت ہے. صفت اسم ہونے کی ان پہ کیا ہے تنوین کی علامت سے ہمیں پتہ چلا یہ اسم ہے, اور صفت ہے سریع جلدی کرنے والا, حریص لالچ کرنے والا, رحیم رحم کرنے والا. اسی طرح اس میں مفعول کے معنی میں شاذ و نادر جیسے جریح, رجیم, قتیل, یہ بھی فعیل کے وزن پہ آتے ہیں. جریح مجروح زخمی کیا ہوا, رجیم مرجوم رجم کیا ہوا, قتیل مقتول قتل کیا ہوا. فاعلون اور فاعلون کے وزن پر آنے والے الفاظ کیا ہوتے ہیں, فاعلون, ان میں اس میں فاعل اور اس میں صرف دونوں کا مفہوم ہوتا ہے, لیکن ان کے مفہوم میں ایک فرق بھی ہے. کیا سامع سمیع, عالم علیم, حافظ حفیظ, یہ ان میں کوئی فرق ہے؟ یس, there is a difference. سامع اور سمیع ان میں فرق ہے. سمیع جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ اس میں ہمیشگی دائمی پن کا اثر ہوگا. عالم اور علیم میں فرق ہے. علیم وہ ہوگا جس میں ہمیشگی دائمی ازل سے ہونے کا جو ہے وہ یا کنٹینیوٹی کا جو ہے تاثر پائے. حفیظ علیم کی وزن پہ, حالانکہ یہ دونوں معنی ایک ہی دے رہے ہیں, سامع اور سمیع سننے والا, عالم علیم جاننے والا, حافظ حفیظ حفظ کرنے والا. لیکن فرق کیا ہے, سمیع علیم حفیظ جو ہے اس میں ہوگا مسلسل دائمی کنٹینیوس, یعنی مسلسل سننے والا, مسلسل جاننے والا, مسلسل سننے والا حفاظت. اب یہ فاعل اور فعیل کا فرق جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے, کسی صفت کے وقتی یا عارضی طور پر ہونے کو فاعل کی سائڈ, فاعل میں عارضی صفت ہوتی ہے, فعیل میں پائیداری اور ہمیشگی کا مفہوم ہوتا ہے. اب اس کے اوزان میں ایک ہوتا ہے فاعیل, فاعیل,
یہ عارضی پن کو ظاہر کرتا ہے جو جلدی طاری ہونے کے بعد ظاہر ہو جائے. اگر ہم کہیں عالم، اس کا مطلب وہ عارضی ہے، لیکن علیم ہمیشہ ہمیشہ سے. ہمیشگی کا مفہوم جو ہے وہ اس وقت آئے گا جب یہ فعیل کے وزن پہ ہوگا. جیسے بھوکا، پیاسا، ناراض، خوش، یہ کیا یہ عارضی صفتیں ہیں. تھوڑی دیر کے لیے بھوکا ہے، کھانا کھائے گا، بھوک ختم. پیاسا ہے، پانی پیے گا، پیاس ختم. ناراض ہے، کسی سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. تو یہ عارضی ہے. لیکن اس کو کیسے کہتے ہیں؟ فریح، تعیب، عشیر، یہ کیا ہے؟ یہ سب عارضی ہیں. یہ فاعیلن کے وزن پہ ہے. تو اس میں صفت کا خلاصہ کیا ہے؟ فاعلن. اس میں فاعل اور مفعول کے اوزان کے طور پر استعمال ہوتا ہے. کسی صفت کے وقتی یا عارضی ہونے کا مفہوم دیتا ہے فاعل. فعیلن کیا ہوتا ہے؟ ہمیشگی، دائمی پن یا جو ہے ازل کے معنی دیتا ہے. لجیم، رحیم، رحمت والا، طویل، لمبا، قتیل، مقتول، قتل کیا ہوا. مستقل صفحہ، پائیداری، ہمیشگی کا مفہوم ہوتا ہے فاعل کے مقابلے. فاعیل کا وزن جو ہوتا ہے یہ بھی عارضی ہوتا ہے. فریح، تہذیب، عشیر، یہ عارضی ہوتے ہیں. تو یہ تین اوزان ہیں صفت کے: فاعل، فعیل، فعیل، جن میں فعیل میں دائمن پن ہوتا ہے، فاعل اور فعیل میں عارضی صفت ہوتی ہے. اسی طرح اس میں صفت کی ایک خاص جو ہے وہ کیٹیگری ہے اسماء الوان و عیوب. اس کو کہتے ہیں افعل صفہ، یعنی بہتر صفتیں. اسم الصفت کی یہ خاص قسم ہے جو رنگ، ظاہری عیب یا حلیہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ان میں بھی دوام اور ہمیشگی کے معنی موجود ہوتے ہیں. اس قسم کی صفت بنانے کے لیے افعل کا وزن مقرر ہے. انہیں افعل الوان و عیوب یا افعال الصفہ کہتے ہیں. جیسے عیب، باقیمہ، باب سمیہ سے آتا ہے باقیمہ، گنگا ہونا. یہ کیا ہے؟ اب گنگا اس کی صفت ہے. لون، رنگ میں. خازیرہ، باب سمیہ سے. خزرن، سبز ہونا. یہ جو ہے اخضر، سبز رنگ. تو یہ جو ہے کیا ہے؟ لون اور عیب جو ہیں یہ صفت کے طور پہ آتے ہیں. تو افعلو جو ہے یہ اس کا وزن ہے. اس سے افعلو صفت میں کیا ہوتا ہے؟ اسماء اور الوان اور عیوب جو ہے وہ آتے ہیں. اور افعلو تفعیل کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی چیز کو دوسری چیز سے مقابلتاً زیادہ ظاہر کیا جائے. اسماء الوان و عیوب جو ہوتے ہیں یہ اسماء صفت کی ایک خاص قسم ہے جو رنگ، ظاہری عیب یا حلیہ کے معنی دیتے ہیں. تو افعلو کی دیکھیں، واحد مذکر، فعلو مؤنث واحد کے لیے، فعلو جمع کے لیے. یعنی یہ تین وزن ہے اس کے. ایک مذکر واحد کے لیے افعلو، اور مؤنث واحد کے لیے فعلاؤ، اور جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی وزن ہے فعلن. الوان میں دیکھیں، اخضرو سبز، احمرو سرخ، اصفرو زرد، ارزقو نیلا، ابیدو یعنی سفید، اسودو سیاہ. یہ سارے کیا ہیں؟ الوان ہیں جو افعلو کے وزن پہ آئے ہیں. ایوب دیکھیں، اب کمو گونگا، اعما اندھا، اعرجو لنگڑا، ارزقو نیلو آنکھوں والا یا اندھا ہونا، احورو آنکھ کی سفیدی اور سیاہی کا نمائندہ ہونا یعنی خوبصورت آنکھیں. احورو غور اسی سے نکلے لفظ یعنی موٹی آنکھ. تو آئیے یہ ہم اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. افعال الصفہ کی گردان کیسے ہوتا ہے؟ مذکر واحد رفع کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ افعلو. نصب کی حالت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ افعلا، پیش جو ہے زبر میں تبدیل ہوتا ہے. جر کی حالت میں افعلا، یعنی یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. افعلو، افعلا، افعلا، اس میں زیر نہیں آئی. تسنیہ کے دیکھیں مذکر کے، افعلان، یہ رفع کی حالت ہے. نصب بھی افعلین اور افعلین.
یعنی یہ غیر منصرف ہے، اس لیے دونوں نصب اور جر ایک ہی حالت میں آئیں گے، جیسے مسلمون مسلمین مسلمین، اسی طرح افعلان سے افعالین افعالین۔ جمع کے صیغے مذکر کے دیکھیں، فعلن کے وزن پہ آئے، فعلاء فعلا، یعنی اس پہ جو ہے دو پیش دو زبر دو زیر سے رفع نصب جر ظاہر ہوگا جمع میں، فعلن فعلن فعلن۔ مؤنث کے واحد کے صیغے دیکھیں، فعلاء، یہ اس کا وزن ہے، تو نصب کیا ہوگا؟ فعلاء فعلا، یعنی پیش سے ہمیں پتہ چلا یہ رفع کی حالت ہے، زبر سے پتہ چلا یہ نصب اور جر ہے، چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے کیا ہوگا؟ فعلاء فعلاء فعلا، جیسے ابراہیم 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 غیر منصرف ہے، یہ بھی اسی طرح۔ تسنیہ کے دیکھیں مؤنث، فعلا فعلاوانی فعلاوانی، مؤنث نصب کیا ہوگا؟ فعلاوین اور فعلاوین، کیونکہ غیر منصرف ہے اس لیے نصب اور جر دونوں ایک ہیں۔ جمع کا دیکھیے، فعلن، یہ ایک ہی وزن ہوتا ہے مذکر مؤنث جمع کا، یہاں کیا ہوگا؟ فعلن فعلن، یعنی جیسے یہاں پہ تھا فعلن سے فعلن فعلن، یہ گزری رہے گا، جمع جو ہے دونوں کا ایک ہے۔ تو یاد رکھیں الوان صفا یا جو ہے یہ جو رنگ لون ہے یا یوں، ان کے جب رفع نصب جر بنتے ہیں یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے پیش لیں گے صرف رفع میں، افعلو افعلان فعلن فعلاؤ فعلانی فعلن، اور جبکہ نصب جر میں جو ہے یہ ایک ہی رہیں گے، افعلا افعلا افعلین افعلین فعلن فعلن۔ جمع میں جو ہے فرق ہو جائے گا، دونوں کا ایک ہی ہوگا، جمع ایک ہی وزن ہے، فعلن سے فعلن 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 فعلن۔ تو اسماء العنوان جو ہے افعل الصفر کہلاتے ہیں، ان کا اسماء الصفا کی ایک قسم جو رنگ ظاہری عیب یا حلیہ کے معنی رکھتی ہیں ان کو الوان کہتے ہیں، وزن ان کا افعالو ہوتا ہے، مثلا عیب بکم سے بکامو یا اب کمو، اب کمو کیا ہے؟ یہ اس کی صفت ہے جو نقص کی شکل میں گنگا ہونا۔ اسی طرح خزرہ سے جو ہوگا اخزرو، سبز سبز رنگ ہونا، یہ اس کی صفت ہے۔ گردان کے اہم صیغے کیا ہوتے ہیں؟ واحد کے لیے افعلو، مذکر واحد کے لیے ہے، مثالیں اخزرو احمرو ابکمو، اور مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فعلاؤ فعلاؤ، اس کی مثال خضراؤ حمراؤ بکماؤ، اور جمع کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دونوں مذکر مؤنث کے لیے جو ہے فعلن، فعلن میں کیا ہے؟ فضلن حمرن بکمن، تو یہ سارے جو ہے اس کے وزن ہے۔ تو ہم نے آج کیا اسماء مشتقہ پڑھا۔ اسماء مشتقہ میں ہم نے دیکھا اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں صفہ اور اس میں اعلیٰ۔ آج ہم نے اس میں فاعل، اس میں مفعول اور اس میں صفہ دیکھے ہیں، باقی ہم اگلی کلاس میں دیکھیں۔ اس میں فاعل کیا تھا؟ وہ اس میں مشتق ہے جو کسی کام کو کرنے والے کا مفہوم دے، مثلا لکھنے والا، پڑھنے والا، مارنے والا، پینے والا، مدد کرنے والا، اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فاعلن کے وزن پہ آتے ہیں، اور جبکہ ثلاثی مجرد میں کیا کرتے ہیں؟ شروع میں پیش والا میم لگاتے ہیں، عین کلمے کے نیچے جو ہے وہ زیر لگاتے ہیں، اور آخر میں تنوین، سوائے چار حرفی جو ہے وہ جو ابواب ہیں ان میں زیر کی بجائے جو ہے وہ عین کلمے پہ زبر آتا ہے۔ اور اس میں مفعول کیا تھا؟ اس میں مفعول وہ ایسا اس میں مشتق جس پر فعل واقع ہو، مثلا مارا ہوا، کھولا ہوا، مدد کیا گیا، اور اس میں مفعول بنانے کا بھی طریقہ کیا تھا؟ مفعولون کے وزن پہ ثلاثی مجرد سے، اور جو ہے مزید فی میں کیا کرتے ہیں؟ میم پیش والا اور عین کلمے پہ زبر اور آخر میں پیش کرتے۔ اور اس میں ظرف کیا تھا؟ ایسا اس میں مشتق جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کا وقت یا اس کی جگہ کا مفہوم رکھتا ہو، اگر کام کے وقت اور ظاہر کو ظاہر کرے تو اس میں ظرف مکان، اگر کام کرنے کی جگہ کا مفہوم بتائے تو اس میں ظرف مکان کہلاتا ہے۔
اور اس میں صفہ کیا تھا؟ ایسا اسم مشتق جو مستقل طور پر کسی اسم کی دائمی یا وقتی جو ہے صفت کو ظاہر کرے، اسے اس میں صفہ یا اس میں مشبہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں اعلیٰ کیا تھا؟ وہ اس میں مشتق جس سے یہ پتہ چلے کہ فعل کس ذریعے سے کیا ہوا ہے۔ اس میں اعلیٰ زیادہ تر مبتدی افعال سے بنتا ہے اور صرف لافظی مجرد سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں مشتقہ کیا تھے؟ فعل سے نکالے گئے اسماء کو اس میں مشتقہ کہتے ہیں، جیسے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ وغیرہ۔ اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا کیا فرق ہوتا ہے؟ ایسا اس میں مشتق جس سے کام کرنے والے کا مفہوم ظاہر ہو، اس میں فاعل کہلاتا ہے، جیسے پیدا کرنے والا، عبادت کرنے والا، مدد کرنے۔ جبکہ ایسا اس میں مشتق جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، وہ اس میں مفعول کہلاتا ہے، یعنی ایسا اسم جو کیا گیا ہو کا مفہوم ترک، مثلا جیسے پیدا کیا گیا، جس کی عبادت کی گئی، جس کی مدد کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ کا اگر کوئی سوال ہے یا اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یو آر ویلکم۔ انشاءاللہ باقی اس میں مسلک وہ جو اس میں مشتق کے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کور کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے افعال ناقصہ کی طرف جائیں گے، جو ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا۔ اس میں مشتق بہت چھوٹا سا ٹاپک تھا، اس کو ہم نے صرف 2 جو لیکچروں میں کور کرنا ہے، ایک آج دیکھ لیا ہے، باقی جو ہے وہ ہم اگلی کلاس میں لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القیامة انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ